آج لوگ دردوں سے بہت پریشان ہیں، قسم قسم کا درد، ہاتھوں کے درد، پیروں کے درد، کمر کا درد، سر کا درد، پیٹ کا درد، یعنی صحت کے اوپر جب بات آتی تو درد، وہ درد سے شفا ہونے کے لیے بنا معلومات کرے ہر وہ غلط چیز استعمال کر لیتے، ایمرجنسی ڈوزز کا، جو ہمیشہ کی تکلیف کو اپنا لے۔ اور میں آپ کو سارے قدرتی ایسی چیزیں بتاتا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے شفا یاب ہو جاتے وداؤٹ اینی سائیڈ ایفیکٹ۔ قدرتی چیزوں میں درد کو دبانا نہیں ہے، درد کو ختم کرنا ہے، اور وہ ختم کرنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ قدرتی ایسے پھول پتے نیچرل چیزوں میں رکھے جس کا علم بہت کم لوگوں کو ہے آج کے زمانے میں۔ آپ لوگ میرا تجربہ دیکھ کر، میرے ریزلٹس دیکھ کر، میرے لائیو ویڈیوز دیکھ کے بہت یقین کے ساتھ میرے پاس آتے ہیں، اور میں کھلے عام ہر ایک چیز بتا کے سامنے آپ کا علاج کرتا ہوں، آپ کو نیچرل چیز بتا کے دیتا ہوں۔ جب آپ لوگ میرے پاس آتے تو آپ کو علاج کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نسخے بھی بتاتے، تاکہ ہماری ایک امید ہے کہ آپ سوائے اللہ کے کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا، نہ میرے اوپر بھی آپ لوگ ڈیپینڈ نہیں ہونا۔ وہ ایک امید کے ساتھ میں آپ کو نسخے بھی بتا کے دیتا ہوں۔ آپ ہر جگہ جا کے تھک کے نا امید ہو کے، جب کروڑوں کے پیسے بولتے، جب ڈاکٹر ہاتھ اٹھا دیتے، بالکل بھی کوئی راستہ نہیں رہتا، صرف سانسیں باقی رہتے، اس ٹائم پہ آتے ایک امید لے کر، ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، عطا اللہ صاحب، الگ الگ ناموں دیتا ہوں۔ میں نہ آپ کو کوئی انجیکشن دیتا ہوں، نہ کوئی گولی دیتا ہوں، نہ میرے پاس کینچی ہے، نہ چاقو ہے، نہ پلاسٹر ہے، نہ آپ کو کاٹنے کے لیے کچھ میرے پاس چاقو ہے۔ میرے پاس صرف اور صرف الحمدللہ اللہ کی طاقت، جو پھول پتوں میں اللہ شفا رکھا، وہ علم ہے جو میری ماں کے گود سے میں سیکھا، جو میرے باپ داداؤں سے میں سیکھا، جو تجربے کار ڈاکٹروں سے الحمدللہ میں ایک شاگرد بن کے، ایک عاجز بن کے میں ان سے علم سیکھا، اور آپ کو سکھا رہا ہوں یہ چیز الحمدللہ۔ آپ جان لیے تو فائدے میں رہتے۔ آپ صبح سے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کتنے کم عمر میں 25-26 سال کی عمر میں کڈنی فیل کرنے کو، لیور فیل کرنے کو، کم عمر کے بچے کیسا بیٹھ کے تڑپ رہے، صرف 2 چیزوں کی کمی سے۔ یہ بات یاد رکھ لو آپ لوگ، ایک نیند کی کمی، دوسرا صحیح غذا کی کمی۔ نیند کی کمی اور غذا کی کمی سے یہ مصیبت میں آپ لوگ مبتلا ہو گئے۔ اب آپ کو یہاں پہ صحیح نیند اور صحیح غذا آپ کو معلومات ہوں گی تو آپ کی صحت بچ جاتی، تو شفا یاب ہو جاتے انشاءاللہ۔ آپ شفا کی تلاش میں، آپ لوگ زندگی کی تلاش میں نہیں ہے، آپ لوگ سکون کی تلاش میں ہے میرے پاس۔ جو آپ کو نیند نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، درداں، مصیبتاں، یہ چیزوں سے بچنے کے لیے تو ہے آپ لوگ۔ اور ضروری ہے کہ میرے ان باتوں کے اوپر بھی آپ لوگ عمل کرنا، سوچنا میں کیا بول رہا ہوں، آپ کو کیا عمل کرنا ہے، آپ کو کیسا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ یعنی کچھ دنوں پہلے تو رمضان میں تقریباً الحمدللہ میں عمرے میں تھا، اور اتنے زیادہ ویڈیوز وائرل ہو رہے میرے کنٹینیوسلی، کیسا بدنام کروں، کیسا گراؤں، کیا کروں۔ جب تک اللہ زندہ رکھا الحمدللہ، میرے گھر میں بیٹھ کو کیوں نہیں ہوتا میں آپ کو بتا کے دوں گا، جب تک میرا منہ اللہ تعالیٰ کھلا رکھا میں بولتا رہوں گا انشاءاللہ۔ جب تک میری جان ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوں انشاءاللہ، اور حق کے لیے آواز انشاءاللہ اٹھاتا رہوں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے انشاءاللہ جو بھی دردوں میں مبتلا ہے، میرے سارے نسخوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیو، قدرتی چیزیں ہیں، اس میں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، انشاءاللہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ کچھ ریزلٹس آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ میرے بھائی جو 4 سال سے میرے پاس علاج کرا رہے، جو الحمدللہ جن کی بیوی ہے
بہت زیادہ تکلیفوں میں مبتلا تھے جو شفایاب ہوئے. اب رمضان میں کچھ دوائیں نہیں ملنے سے پھر سے طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی ان کی, اور ابھی آ کے مجھے بتا رہے. میں یہی بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں جو دیتا ہوں غذا وہ سکھا کے بھی دیتا ہوں. آپ لوگوں کو یہ چٹھی کے اوپر یہاں پہ جو دوائیں لکھتے اور یہاں نیچے ہوم ریمیڈیز دیتے ہیں, یہ پورے نیچرل چیزیں رہتے ہیں. آپ کا کھان پان اور آپ کی غذا رہتی, یہ آپ لوگ سیکھ لیے تو یہ سارے چیزیں چھوٹ جاتی انشاءاللہ. یہ آپ کا برابر ڈائٹ کھان پان, جانوروں کو معلوم کیا کھانا. شیر گوشت کھاتا نہیں, دودھ نہیں پیتا, یعنی اور بکرا گھوڑا گھدا چاراج کھاتے, انہوں گوشت نہیں کھاتے. ان کو اللہ علم دیا یہ کھانا یہ لیکن انسان کو اللہ دماغ دیا, زبان دیا بولنے کے لیے, سوچنے کے لیے. یعنی اسے معلوم گوشت پکا کچھ کھانا بولتے, یعنی اسے معلوم کیا کھانا کب کھانا. لیکن انہیں خالی مزہ اور نشہ اس میں مر رہا, خالی مزہ اور نشہ. اس وجہ سے کہ بڑے بڑے مصیبتوں میں مبتلا ہو جا رہا. علم کو حاصل کر لیا تو شفایاب ہوتا, علم کو حاصل کرنے کی طلب نہیں کرا تو اور بیمار ہو جاتا. خودکشی کر لیتا, اور خودکشی کرنے والے کے اوپر جنت حرام. یعنی آئیے انشاءاللہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ہاں سنو, کیا تکلیف تھی, کیا ہوا؟ ہمارے بیوی کو گٹھیا کی بیماری تھی 4 سال سے. اس کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس آئے, آپ کی دوائیں وغیرہ سب چل رہا تھا. چلنے کے بعد جو ہے نا پھر 2-3 مہینے سے وہی پرانی تکلیف آ گئی, دوائی نہیں لینے سے آپ کی. کیا تکلیف تھی شروع میں جب آئے تھے تب, کیا تکلیف تھی؟ چلنے نہیں آتا تھا ان کو, چلنے بالکل بھی نہیں آتا, بالکل چلنے نہیں آتا, پکڑ کے لاتے. کوئی کام وغیرہ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, بالکل کچھ نہیں کر رہے تھے. جب ہماری دوا شروع کرے تب بس الحمدللہ پکانا شروع کرے, چلنا شروع کرے. اب پھر لوگ کا ایسا حال ہے جو ہے نا باتھ روم اور بیڈ نزدیک سے اتنا پکڑ کے چلتے, نہیں تو ہمارا سہارا لے کے چلتے. اچھا, اتنے ذرے تکلیف میں آ گیا کیا نا؟ جی, پھر آپ کی دوا بند ہونے سے 2 مہینے 3 مہینے سے ہماری آپ کی دوا نہیں مل رہی ہمارے کو. تو ملک پیٹ سے میں جا کے لاتا تھا, ہاں ملک پیٹ میں بھی بند ہو گیا. پھر دوسری جگہ کہاں جا کو لیے؟ وہ کہیں جا کے دوا لیا آپ؟ ہاں وہ دوا بولا نا, ابھی گاؤں کا نام کون سا ہے, کرناٹک میں. تو اس سے اور طبیعت بگڑ گئی. اور ہاتھوں پیروں پورے سوج گئے, پورا سوج گیا. اب دیکھے نا وہ کنڈیشن ہو گیا, بہت برا کنڈیشن ہے. الگ الگ باتیں کیا کیا کی باتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف. وہ جو ہے نا گنڈے پلیتے ہیں, وہ ہے وہ جادوگر ہے. میں جادوگر ہوں کہتے ہیں. کچھ اللہ کا نام لے کے ان جو ہے نا وہ کر رہا ہے, کما رہا ہے, کیا کیا کر رہا ہے, پیسے بہت لے رہا. بہت سارے وہ حیدرآباد چینل والے, لوکل جو چینل ہے آتا, وہ بہت دن بول رہا تھا ان تو. اب ایسا کٹ کر کے آپ ڈالیں, انہوں کیا سمجھ رہے ہیں, وہ ایسا ڈبے میں ڈال کے جو ہے نا جادوگر گھنٹے پہلے تھے بھی دے رہا بول کے ایسا بول دے رہا. تلنگانہ حیدرآباد والے. کب آ رہے ہیں حیدرآباد, کب آ رہے ہیں؟ آ رہا ہوں انشاءاللہ 7 تاریخ. انشاءاللہ حیدرآباد میں ملیں گے آپ سے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو تو بھروسہ ہے الحمدللہ. الحمدللہ بھروسہ ہے بول کو تو پھر حیدرآباد سے آیا نا, کرناٹک تلنگانہ سے حیدرآباد, مطلب گلبرگہ. جو ہماری بیوی پہلے جا کے ڈاکٹر صاحب سے ملو, بولا کل کوئی دعوت ہے اٹینڈ کرے. نہیں پہلے جا کے دعوت, پہلے دوا لاؤ, اس کے بعد پھر بعد میں دعوت میں جاؤ. رولے رہے دن بھر, رات بھر رونا ہے. اچھا, بہت تکلیف ہے.
بیمار لوگوں کی بددعا ضائع نہیں جاتی کبھی. آپ لوگوں کی جو تکلیفیں ہیں نہیں وہ تڑپ دیکھ کے میں آتا ہوں. ایک مسافر کی زندگی ہے میری. آج حیدرآباد، کل بنگلور، پرسوں جو ہے گلبرگہ. اور میں کمرشل اسپاٹ پہ نہیں بیٹھتا ہوں. ہاسپٹلوں کے بازو میری کیا دکان نہیں ہے. آپ لوگ بول رہے ہیں نا میں دکان کھول لے کے بیٹھ گیا ہوں. ڈاکٹرس ہیں میرے پاس BUMS الحمدللہ کوالیفائڈ ہیں، بٹ اسٹل ہم دکان کھول کے نہیں بیٹھے. میرا ایڈریس بھی آپ کو تکلیف سے ملتا. شور گنبز، پانی کی ٹانکی، جل پلی، کاٹے دان، کمبی پورا. کیوں ڈھونڈتے ہوئے کیوں آتے بولو آپ لوگ؟ تجربہ دیکھ کے، ریلیفز دیکھ کے، لوگوں کی ریزلٹس دیکھ کے، لوگ جو شفایاب ہوئے وہ دیکھ کے. ابھی میرے بھائی ہیں جن کے والدہ ہیں، ان کے والدہ ڈاکٹر گھر پہ لے کر چلے جاؤ، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ان کا بھروسہ نہیں ہے. جو بولتے وہ ہلا دو. جب ڈاکٹر بول رہے ہیں بھروسہ نہیں ہے بولے تو اب کیا ہوں گا دوسرا راستہ بولو آپ؟ کہیں نہیں. وہ لوگ بھی الحمدللہ 6 مہینے سے دوائی استعمال کر کے شفایاب ہو گئے. اب پھر ان کو بھی دوا رک جانے کے بعد رمضان کے مہینے میں پھر سے تکلیف شروع ہو گئی. اس کے ذمہ دار کون ہوتے بولو؟ ایسے بیمار لوگوں کی بددعا ضائع نہیں جاتے، غارت ہو جاتے آپ اور آپ کے گھر والے. پہلے گھر والے ہوتے بیکاز آپ کی آنکھوں سے دیکھنا پڑتا ہو نا تھوڑا ہفتے سے. کیونکہ جب بھی نیوز بھی آپ کو بولنا ہے جڑ تک جاؤ، دیکھو آ کے. میں جہاں پہ علاج کرتا نہیں یہاں پہ آ کے رکو، کھڑو، دیکھو یہاں پہ لوگ کیسا شفایاب ہو رہے، کس کس کو کیا کیا فائدہ ہوا، کس کس کو کیا کیا فائدہ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا. ہر ایک چیز ڈیٹیل میں جانو. اللہ سوچ دیا، سمجھداری دیا، عقل دیا، پیران دیا. آ کے دیکھو یہاں پہ کیسا لوگ شفایاب ہوئے، کیسا لوگ کامیاب ہو رہے، کیسا لوگ جو ہے اپنے ایمان کو تازہ کر رہے. کیا وہی لوگوں کو دیکھا نہیں جا رہا تو اسی لیے یہ حرکتیں کر رہے. آپ کہاں سے ہیں؟ گورکھپور سے. دیکھو گورکھپور سے آسام سے ہے. دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ڈھونڈتے ہوئے. آئیے بات کریں. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. خیریت سے ہم الحمدللہ. کیا تکلیف تھی؟ امی کو نا 8 مہینے سے نا ڈاکٹر کیا بولا تھا کہ لاسٹ اسٹیج ہے تو گھر پہ لے کے جاؤ. ابھی کچھ نہیں، جو یہ کھاتے ہیں نا ان کو کھلاؤ اور ان کو دیکھ بھال کرو. تو پھر آپ کے پاس کہیں سے تو پتا چلا کہ آپ کے پاس لے کے جائیں گے تو شفا ہو جائے گا بول کے. تو 8 مہینے پہلے میں آ گیا تھا آپ کے پاس، دوائی وغیرہ لیا پورا، تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، کچھ پرابلم نہیں تھا. تو اب یہ دوا وغیرہ نہیں لینے کی وجہ سے نا پھر پرابلم چالو ہو گیا تھا. اچھا، جی ہاں. 8 مہینے سے دوا لے رہی کیا؟ جی 8 مہینے سے دوا لے رہا ہوں. کیا فرق کیا؟ 4th اسٹیج کینسر کا کیا؟ جی ہاں، رپورٹس وغیرہ بتایا تھا آپ کو، یہ ہو گیا تھا. پھر میں واپس دوائی وغیرہ 3 مہینے لینے کے بعد ہے نا پھر دوا یہ لیا، رپورٹس وغیرہ نکالا. تو رپورٹس نکالے نارمل، مطلب جیسا تھا وہیں سے ہی تھا، بڑا نہیں تھا کینسر. طبیعت میں کیا سدھار ہے؟ پہلے مطلب کچھ کھا نہیں رہے تھے، بیڈ پہ ہی تھے. تو پھر وہ دوائی وغیرہ لینے کے بعد نا تو کنٹینیو گھومنا، تھوڑا یہ کرنا، کھانا وانا چالو ہو گیا تھا. جی ہاں. ابھی 2 مہینے سے نا دوائی وغیرہ ٹائم ٹو ٹائم نہیں دی ہے نا، تو اس کی وجہ سے بہت سارا پرابلم آ گیا. اچھا، لیکن نسخے تو کنٹینیو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں. شیشم کا پتا جو چیزیں بتایا جی وہ دیے تھے، اور بیچ میں ڈاکٹرز بھی فون نہیں اٹھا رہے تھے آپ کے. ٹھیک ہے. میں علاج سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خالی میرے ویڈیو سے کافی ہے انشاءاللہ شفایاب ہونے کے لیے، کیونکہ میں وہ سارے چیزیں بتا دیا. اس شیشم کا پتا، گھوکرو کا کانٹا، پیپل کا پتا، پنرنوا، بھومی املا، یہ سب صحیح غذا ہے شفایاب ہونے کے لیے. جڑ سے ختم ہوتی انشاءاللہ بیماری. اور جو لوگوں کو شفا نہیں ہو رہا وہ لوگوں بھی ذرا غور کرنا کیوں شفا نہیں ہو رہا. یہ بات غور کرو. جب آپ بیمار ہوتے تو کئیوں سارے سوالات شروع ہوتے.
سمجھ رہی ہیں؟ کیوں یہ بیماری، کیا واسطے یہ بیماری، شفا کیسا ہونا، کیا راستہ ہے، یہ سب سوالات ہیں، اور اس کے جوابات آپ کو تبھی ملیں گے جب آپ شدت سے ان جوابوں کو تلاش کریں گے تو انشاءاللہ۔ اس کا جواب آپ کو ڈاکٹر اس دینا بولے گا تو نہیں، انہیں خبر کو جا سجاؤ گا۔ اس کا جواب آپ کو حکیم اس دینا بولے تو نہیں ملتا آپ کو جواب۔ جب تک آپ اس کا جواب اللہ سے نہیں پوچھیں گے تو یقین مانو، استخارہ کرو، کیونکہ روحانی اور جسمانی دونوں طرف سے علاج کرے تو اچھا شفا ہوتے آپ لوگ۔ حکمت سے علاج کرو، حکمت جانو۔ ڈاکٹر آپ لوگ ہم بول رہے سو ہے، میں حکیم بول رہے رہو۔ حکمت سے علاج کرے تو شفا ہوتے جڑ سے۔ سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ آئیے ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ آسام سے ہے۔ آسام سے ہے۔ کیا ہے تکلیف آپ کو؟ تکلیف میرا پہلا پیٹ میں تھوڑا درد ہے، اور اس کے بعد ہم حیدرآباد گئے، حیدرآباد والا ٹیسٹ کر کے بولا یہ تمہارا تو ٹیومر ہو گیا پیٹ میں، لیور میں ٹیومر ہو گیا۔ ہر ایک ڈاکٹر بولا ہے ٹیومر نہیں، ٹیومر میں کینسر ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے، دوا دے دیا اور 30,000 میں ایک مہینہ کا دوا لے لو اور پھر دیکھے گا۔ ہم بولا ہے یہ دوا کھانے کے سائڈ افیکٹ کیا ہوگا، وہ بولا ہے تو 1 ہفتہ میں آپ کا چہرہ کالی ہو جائے گا، چول گر جائے گا، داڑھی گر جائے گا۔ نہیں ہمیں اوষধ نہیں لے گا۔ پھر آ گیا تو یہ کیا اوষধ، یہ آیورویدک اوষধ کھانا آرمبھ کر دیا ہے۔ تو گوواڑی سے لیا آیورویدک اوষধ کھانا ہے، اچھا لگا ہے، کچھ اچھا لگا۔ تو پھر ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ آیا بیلور ٹیسٹ کر کے بہت پیسہ لے لیا، اور بعد میں بولا ہے یہ تو کینسر ہو گیا، آپ کا یہ کیا کیمو تھراپی لے۔ ہم بولا ہے نہیں بھائی کیمو تھراپی نہیں لے گا۔ وہ بولا ہے بایوپسی کر کے دیکھو، یہ ٹیسٹ اور دو، ہمیں نہیں لے گا۔ تو روم میں آیا ہے تو خالی فون کر کے یہ آ جانا تمہارا کیمو تھراپی یہ ڈینجرس ہے، یہ ہے وہ نہیں بھائی ہم نہیں۔ تو آپ کا پاس ہے کتنا تاریخ ہے؟ 14 تاریخ میں آیا ہے، پانی ٹینکی یہ آیا ہے بنگلور پہ کمبی پورا تو آیا، دوا لے کے گیا، آپ کا کھاوا آرمبھ۔ وہ تو بیلور میں ٹیسٹ کیا، دوا آپ کا کھا لیا، اس کو 10 پیسہ میں اوষধ نہیں لیا ہے، ایلوپیتھک نہیں لیا ہے۔ آپ کا دوا کھانے کے بعد آستے آستے علاج ہونا آرمبھ ہو گیا۔ پھر آستے تو علاج ابھی ہے، درد ہے لیکن 50% ہے، 50% ہے۔ تو آگے پہلے میں تو گم کمتی ہوتا ہے، بھوک کمتی لگتا ہے، چلنے میں 7 گھنٹہ، ہم گولی دیکھ کے 7 گھنٹہ گھمایا ہے کال نیند، بھوک تو زیادہ لگتا ہے۔ ٹائم آنے کے بعد ہم کو بیٹا کے بول کے بھوک لگا ہے ہمارا کھانا کا دو، 6 گھنٹہ بعد پورا کھانا ہے۔ اس لیے پھر آپ کا یہ آنا سنا ہے تو ہم کو بیٹا کے بول کے ٹھیک ہے، تو ہم کو بات چیت کیا، چھوڑو اوষধ تو ہمارا تھوڑا بہت رہ گیا، ہم کو بولا ہے چلو حکیم صاحب کا بات تھوڑا بات چیت کیا ہے، اسی لیے آیا ہے۔ اب بات اور شفا کا بوتل ہے ابھی تو۔ کہاں سے آئے آپ؟ میں آسام سے آیا ہوں۔ کیا فرق کیا ہے بولو؟ ابھی تو اس کا جو شفا بوتل آپ کا دوائی کھا کے موٹا موٹی وہ جو کھجلی تھا، کھجلی 70% اللہ تعالیٰ نے شفا کیا ہے۔ پہلے بہت کھجلی تھا، اس کا نیند نہیں تھا، وہ تو کم سے کم 6-7 سال ہو گیا۔ 7 سال کی کھجلی؟ یس، اسی ٹائم سے جو کھجلی تھا وہ تو ایلوپیتھک بہت دوائی کھایا، کما نہیں،
आयुर्वेदिक भी खाया, कुछ कमता है फिर आता है। अब लोग का ये दवाई खा के अल्लाह ताला ने कुछ शिफा दिया है, 70% शिफा दिया है, अभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन वो पेट में भी जो गांठ था वहाँ में भी कुछ शिफा हुआ है, कम से कम 30% हो गया इंशाल्लाह। और आपका शिफा का बोतल पास लेके गया था, अभी 2.5 बोतल रह गया, खत्म नहीं हुआ है अभी उसका। फिर भी इसलिए हम आया है, और दूसरा कोई दवाई आप दे सकता है क्या, इसलिए दे है। ठीक है नो। हाँ ठीक है। अभी दर्दों के लिए आपको नसों में दर्द है, कमजोरी है, वीकनेस है, हाथों पैरों में दर्द है, तो पान का पत्ता बहुत फायदेमंद है। देखो इंशाल्लाह पान का पत्ता, ठीक है, 1 या 2 पान 1 गिलास पानी में डाल के पका के उसको आधा गिलास कर लेके पियो इंशाल्लाह। दिन में 1 बार या 2 बार पी सकते हैं, ठीक है। ये एक नेचुरल रेमेडी है। पान तो खाते ना वैसे भी, हाँ गुटखा डालने को खाती ताकत आती बोल तो पान को पानी में डाल के पका के पियो इंशाल्लाह। कैल्शियम है, जिनको बलगम की शिकायत है, जिनको ठंड है, जिनको डस्ट एलर्जी है, जिनके अंदर कमजोरी है, वीकनेस है, इंशाल्लाह ये पान उनके लिए बहुत फायदेमंद है इंशाल्लाह, ठीक है। और कैल्शियम की कमी रही तो भी दूर करता है पान का पत्ता। किडनी के और कैंसर के मरीज छोड़ के कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर जिनको जॉइंटों में दर्द है तो इंशाल्लाह उन्हें भेंडियां 3 भेंडियां टोपी काट के रात को पानी में भीगने डालो, सुबह उठ के उसको जूस बना के इंशाल्लाह पी सकते हैं। जिनको घुटने में गैप है, रात में ये भेंडियों में नीम का गोंद मिलता है आपको दवासस में, वो 1-2 इंच जो है नीम का गोंद डाल के 3 भेंडियां डाल के शुगर के मरीजा भी ले सकते हैं, शुगर भी कंट्रोल होती है इससे इंशाल्लाह। और घुटनों का दर्द, जॉइंटों में का दर्द, कमर का दर्द भी जाता। भेंडियां तो पका के खाते ना, नहीं रोटी के साथ वगैरह से भी, ये ऐसा खाओ, ये तरीके से खाओ और शिफाया होते हैं इंशाल्लाह। इसमें क्या भी साइड इफेक्ट नहीं, ग़िज़ा है ये। मेरे हर नुस्खे आपको एक सही ग़िज़ा बता के देते हैं इंशाल्लाह, समझ रही, जहां पे आपको इंशाल्लाह कोई बड़ा खर्च से बचा लेते, छोटा खर्च बड़े खर्च से बचा लेता है इंशाल्लाह, ठीक है। ये भेंडियां और ये पान, जिनको पूरे जॉइंटों में भी दर्द है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो है रोमेटॉइड अर्थराइटिस है या गैप्स है, तो आपको नर्सरी गार्डन में एक पौधा मिलता जिसे हार सिंगार बोलते, हार सिंगार का झाड़ मिलता। ये पौधा लेकर आके घर पे रख लो, ये झाड़ा, ये 11 पत्ते सुबह 1 गिलास पानी में उल्टा के आधा गिलास करके पियो, खुदरतन आपका दर्द चले जाता है इंशाल्लाह, शिफा याब हो जाते हैं। ये पत्ते में क्या भी साइड इफेक्ट्स नहीं, आप मालूमात करो मेरे हर चीज के ऊपर, जो भी मैं नुस्खे बोल रहा हूँ ये मालूमात करो, ये नॉर्मल ग़िज़ा है, इसमें कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। दर्द के मरीजा सिर्फ एक ही चीज से परहेज करना, वो है खट्टा दर्दों को बढ़ा देता, नींबू, अचार वगैरह, इन खट्टे चीजों से आप परहेज करेंगे तो अच्छा रिजल्ट लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अर्थराइटिस के पेशेंट्स ये भेंडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हार सिंगार का पौधा ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। जिनको भी गैप्स वगैरह है, जिनको घुटने का दर्द है, घुटने में गैप है, उन्होंने 2-3 चमचे दालचीनी का पाउडर, 2-3 चमचे शहद और 2 चने के दाने के उत्तर चूना पेस्ट बना लेना। दालचीनी का पाउडर, शहद और चूना पेस्ट बना लेना। पेस्ट बना लेके इसे घुटने के ऊपर अप्लाई करना। जिनको घुटने का गैप आया, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहा गैप का वगैरह, आप एक बार ये कुदरती चीज इस्तेमाल करो इंशाल्लाह, इससे कितना फायदा होगा देखो आपको इंशाल्लाह। ये पेस्ट बना के आप घुटने को अप्लाई करके 2 से 3 घंटे के बाद जो है गुनगुने पानी से वॉश कर लेना, उसके बाद खोपरे का तेल अप्लाई कर लेना। इंशाल्लाह
اس سے گھٹنے کا درد اور گیپ انشاءاللہ، یہ بھنڈیاں کا بھی استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ، جن کو گھٹنے کا درد ہے، یہ ریمیڈیز استعمال کر لیں گے تو اللہ چاہا تو آپ کو قدرتاً شفایاب ہو جاتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں استعمال کرو، فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہر مہینہ 1 سے 5 تاریخ تک گلبرگہ اپوزٹ پانی کی ٹانکی، شور گنبز رنگ روڈ. 7 سے 11 تاریخ تک حیدرآباد میں انشاءاللہ. اس مہینے میں اسلامیہ انجینئرنگ کالج بلہ گڑا چندرائن گٹا میں انشاءاللہ دیکھوں گا. اور جو ہے 14، 15، 16 تاریخ کو بنگلور میں کمبی پور، انچے پاڑیا، فیضو لے آؤٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ ملاقات ہوں گی انشاءاللہ. میرے جو فون نمبرز ہیں انہی نمبرز پہ کانٹیکٹ کرو، کیونکہ بہت سارے فیک نمبرز، میرے پرسنل نمبرز بول کے لوگ جو ہے فیس بک پہ جھوٹے جھوٹے ویڈیوز ڈال کے وغیرہ غلط استعمال کر رہے اور بدنام کرنے کی کوشش کر رہے. تو میرے انہی نمبرز پہ کانٹیکٹ کریں گے تو آپ کو صحیح گائیڈنس ملیں گا انشاءاللہ. 9900 666 495 7795 414139 81 970 41411 انشاءاللہ. ان نمبرز پہ فون کر کے انشاءاللہ ملاقات کر سکتے ہیں آپ لوگ. एक जगह पे से मत 1 by 1 बुला दो प्लीज.